بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ہفتے کا دن 18 اپریل کی تاریخ اور بڑی ڈیولپمنٹس اپڈیٹنگ سٹوریز ہیں۔ ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ وہ پھر بڑا ٹوسٹ آ گیا۔ جو خطرہ ہوتا ہے، جو خدشہ ہوتا ہے، وہی نظر آتا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین خبر آئی وہ ایران کی طرف سے امریکی ناکہ بندی نہ ختم کرنے پر آبنائے ہرمز دوبارہ بند، سخت فوجی کنٹرول بھی شروع اور محاصرہ ختم ہونے سے پہلے محصول بھی، اور یہ پابندی اب برقرار رہے گی۔ آبنائے ہرمز خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے ویڈیو پیغام دیا، اور یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغامات پر، جو خوش ہو کے اس نے کہا نا، پیشن گوئیاں کر رہے، سرپرائز دیتے ہوئے بلنڈر بڑے بڑے مارے، اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ اب ایران سے افسودہ یورینیم واپس لینے اور بمباری کا اعلان بھی ساتھ۔ ٹرمپ کی مجبوری، اسرائیل میں بھی سخت پریشان، حیران نیتن یاہو بھی سیدھا ہو گیا اس پہ۔ لبنان کے معاملے پر جو بلنڈر ٹرمپ نے مارا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وائٹ ہاؤس میں جو اہم شخصیات کی آمد کی، اور 3 دن سے فیلڈ مارشل شہباز شریف کہاں ہیں۔ سوموار سے راؤنڈ 2 کی تیاریاں بھی ایک طرف جاری ہیں۔ اسلام آباد میں اہم شخصیات کے آنے کے لیے صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہاں آبنائے ہرمز ہی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ٹرمپ کی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایرانی مذاکرات کے سربراہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پھیلائے 7 جھوٹ آج عالمی میڈیا کے سامنے بھی رکھ دیے، اور افسودہ یورینیم کو مقدس قرار دیا، کسی ملک کو دینے سے انکار۔ برطانیہ فرانس کے سربراہ بھی آبنائے ہرمز پہنچنے کا امکان ہے۔ اور عمران خان کے بیٹوں کا ایک اور دبنگ انٹرویو، خان کی صحت کا معاملہ اور جلسہ کینسل کرنے میں کیا ہوا، حقیقت بتائی، اس پہ بھی بات کروں گا۔ جو خان کو مائنس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا تفصیل بتاؤں گا۔ آبنائے ہرمز کے بعد کیا اڈیالہ جیل کا دروازہ کب کھلے گا؟ پاکستان کے معاشی حالات انتہائی ابتر، لوڈ شیڈنگ، پورا ملک اندھیروں میں ڈوبا، معاہدوں کی میعاد ختم ہونے کے باوجود اربوں روپے کی ہیرا پھیریاں، ایران کی جنگ میں 180 ارب پاکستانیوں سے لوٹا گیا۔ مریم نواز کی طرح کینیڈا میں بھی ایک مضبوط معیشت کے ملک میں صوبے کا جہاز خریدنا بہت مہنگا، عوام نے وہاں کیا حال کیا۔ تفصیل سے ان خبروں کی بات کریں۔ ایک تو دیکھیں، مذاکرات کا شور تو سن رہے ہیں ہم سب، ٹرمپ کے اعلانات بھی ہیں کہ سرپرائز آ رہا ہے، لیکن سرپرائز سے پہلے ایران نے سرپرائز دے دیا۔ آبنائے ہرمز میں گزرنے والے تمام جہازوں کو فوجی کنٹرول بحال اور اسے بند کر دیا کہ جب تک تمام امریکی جہاز آبنائے ہرمز کو خالی نہیں کرتے، آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا جائے گا۔ یہ مذاکرات کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دیکھیں جیت کی اعلان کی تیاریاں بھی کرنی تھی۔ 9 بجے آج اس نے قوم سے خطاب بھی کرنا تھا، اور ایک ایسا خطاب جسے نہ امریکہ میں ووٹرز مان رہے ہیں، نہ دنیا مان رہی ہے، نہ ایران مان رہا ہے۔ 15% صرف امریکی مانتے ہیں کہ ٹرمپ نے مقاصد حاصل کی ہے، 15% صرف، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، ایران میں جشن، لبنان میں جشن، اور اس میں وہ لیڈر، حزب اللہ کے وہ لیڈر جو اسرائیل کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، ایران کے وہ لیڈر جو امریکہ کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، وہ پاسداران انقلاب کے رہنما، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر اسماعیل عوام میں سرعام گھوم رہے ہیں۔ ایرانی صدر سائیکل چلا رہا ہے۔ ایران مذاکرات سے جو انکار کر رہا ہے وہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ لبنان میں وہاں حزب اللہ کو سرکاری فوج کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ اپنی پرانی تقاریر کے ٹکڑے دکھا رہا ہے کہ جی تم جیت کر تھکے نہیں، لیکن 15% لوگ بھی نہیں مان رہے۔ یہ جو آبنائے ہرمز میں پابندیوں کا شکار، آپ کو پتہ ہے گیس کے اور کیمیکل کے 6 ٹینکر گزرے، وہ ایران کے تھے، اور پابندیاں امریکہ اور اتحادیوں کی تھیں، یعنی ایران کے تو جہاز گزر گئے 6 کے 6۔ اب یہ معاملہ دیکھیں خراب ہوا کیسے۔ ٹرمپ نے ایک تو جو بیانات کل دیے بہت بڑے بڑے، دوسرا اس نے جاپان سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے وہاں سے بڑے بڑے کنٹینر اور آلات منگوانے شروع کر دے۔ ایران نے کہا بھی صبر کرو، ابھی مذاکرات کا دوسرا دور نہیں ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تم بارودی سرنگیں کہاں صاف کرنے چل پڑے، اتنی مشکل سے بچھائی ہیں۔ پھر ٹرمپ نے وہ واردات کی، آپ کو پتہ ہے وہ جو امریکی نیوی کا MQ-4C ٹرائٹن، یہ اردن کے ایئر بیس پہ لگا، یہ وہ ڈرون طیارے ہیں جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اہم ترین ہتھیار جسے ایران نے چین کی مدد سے گرایا تھا آبنائے ہرمز میں۔ یہ وہ طیارے ہیں جو بارودی سرنگیں صاف کرنے میں، آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کے لیے سب سے اہم اکوپمنٹ۔ اب یہ وہی واردات ہے جو پچھلے مذاکرات کے درمیان بھی ہوئی، 2 دفعہ ہوئی۔ دیکھیں ایران کوئی ایسا موقع نہیں چاہتا کہ یہ سیز فائر، یہ جو سیز فائر ہے ویسے سے سمجھے یہ سکوت اور کی طرح ہوتا ہے، خاموشی کی طرح، جیسے پانی میں ہوتا ہے، ایک پتھر گرے تو بڑی سے بڑی جنگ، چنگاری کی طرح ہے۔ یہ ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی نے جو آج اعلان کیا کہ افسودہ یورینیم ملک سے باہر نہیں جائے گا، اور یہ بنیادی نقطہ ہے مذاکرات کا، یاد رکھیں کہ یورینیم ٹرمپ نے کہا میں ہر صورت میں نکالوں گا، اس کے لیے آپ کمانڈوز ہی بھیج سکتا ہے، اور وہ پہلے بھی اس نے بھیج کر اصفہان میں دیکھ لیا۔ یا مذاکرات کے نام پر روس پاکستان منتقلی کی کوشش، وہ ایران نے انکار کر دیا کہ یورینیم تو ہماری مقدس مٹی ہے، اسے ہم منتقل نہیں کر سکتے۔ اب ٹرمپ کا یہ جھوٹ کہ افسودہ یورینیم امریکہ کو ایران دینے کے لیے تیار ہے، وہ جھوٹ نکلا، بلکہ وہ تمام کے تمام نکات جو اس نے بتائے ایران نے رد کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ پیغامات ہمیں ملے ضرور ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم نے تسلیم کیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے خان کو یہ پیغامات تو دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب عمران خان کی بات نہیں مانتا۔ اب ایران کے جو حکومتی انٹرنیشنل میڈیا میں ترجمان ہے پروفیسر محمد مراندی، ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایک مکروہ کھیل کھیل رہا ہے۔
یہ ٹرمپ نے جو بیان دیا نا کہ ہماری ڈیل نہ ہوئی ہم دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے، اور جو جنگی تیاریاں جس طرح عروج پر اس نے جو بھی آپ نے دیکھی، جو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، تاکہ دوبارہ جنگ اگر شروع ہو تو وہ یہ بیانیہ رکھے کہ ایران نے مطالبات سے انکار کیا اس لیے ہم نے بمباری کی. یہ اسے کاروبار کی طرح ڈیل کر رہا ہے، بیانات دے کے مارکیٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے، پھر منفی بیان دے کے مارکیٹ کو کریش کر دیتا ہے. اس دوران اس کے ارب پتی دوست جو ہے وہ اربوں ڈالرز بنا لیتے ہیں. لیکن آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا وہی جو اسرائیل کی لابی ہوگی یا جیفری ایپسٹین ہو گئے، نیتن یاہو کہے گا. دیکھیں یہ ایران کے جو سپیکر ہیں محمد باقر غالیباف، جو مذاکرات کے انچارج بھی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی، 7 دعوے ٹرمپ نے کیے، ساتوں کے ساتوں جھوٹ. مثلا انہوں نے کہا کہ یہ جنگ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ مذاکرات میں، کیونکہ امریکہ ابنائے حرمز کی ناکہ بندی اس نے کہا نہیں کی ہوئی، لیکن انہوں نے کی ہوئی ہے. ابنائے حرمز میں جو مخصوص بندرگاہوں پر ایران نے صرف اجازت دی ہے ان راستوں سے جہاں جہاز گزر سکتے ہیں، باقی ابنائے حرمز اسی طرح بند ہے. ایران نے کہا ہم نے تمام ضوابط خود بنائے ہیں میدان میں. یہ نہ ٹرمپ بنا رہا ہے، نہ میڈیا، نہ سوشل میڈیا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو بیان بازی کر رہا ہے میڈیا پہ تاکہ اپنی عوام پہ اثر انداز کرے، کیونکہ جنگ کا 20% تو آپ کو پتا بیانی اور ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جو کچھ ہوگا ہماری طرف سے ہی ہوگا. اب پاسداران انقلاب نے کہا کہ یہ جو راستے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس پہ ہم محصول چونگیاں بھی لے رہے ہیں، اور یہ راستے مکمل طور پر بند بھی ہیں. اب ٹرمپ نے چونکہ اعلان کیا کہ ایران کی بڑی اچھی اچھی خبریں آئیں، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا بڑا شور مچا. ٹرمپ نے تو آج تک یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جتنی چیزیں بڑی ٹھیک جا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قوم کو خطاب کرنا ہے اور جیت کا اعلان کرنا، یہی سب سے بڑا معاملہ ہے، یاد رکھیں. اب سوموار میں مذاکرات کی تیاریاں بھی شروع کی ہوئی ہیں. یاد رکھیں پاکستان میں کہ اگر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر اچانک کسی بھی وقت امریکی ٹیمیں مان جائیں، ایرانی ٹیمیں مان جائیں اور مذاکراتی ٹیمیں پہنچ جائیں. ٹرمپ کو بیانیہ چاہیے، پاکستان کو بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑی واہ چاہیے، شاباشی چاہیے. اب جو بلنڈر اس نے مارے، اب اسرائیل کے حوالے سے دیکھیں ٹرمپ نے کیا بلنڈر مارا کہ جو نیتن یاہو بھی ایران پریشان ہو گئے. اس نے کہا جی لبنان پر حملے ممنوع ہیں، یہاں تک کہ اگر طاقت سے بھی امریکہ نے کہا اس نے کہ میں اگر روکوں تو میں روکوں گا، اس کو حملہ نہیں کرنے دوں گا. جواب میں نیتن یاہو نے کہا سیز فائر کی خلاف ورزی پر تو ہم چلیں گے. اس نے وائٹ ہاؤس میں کالیں کی، ٹرمپ کے ساتھ رابطے کیے. اسرائیل کا جو سفیر ہے امریکہ میں وہ بھی پہنچ گیا، ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہمارا تو تحفظ کا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر حملے ہوئے ہم تو جواب دیں گے. اور پھر انہوں نے کچھ معمولی جگہ پہ سیز فائر توڑی بھی ہے، لیکن وہ اکا دکا واقعات ہیں. اب اسرائیل کو تشویش اس لیے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کر سکے، نہ کوئی ایسی بڑی تقریب کروا سکے تمام اسلحہ رکھوا کے جنوبی لبنان میں وہاں وہ کنٹرول کر سکیں. یہ ان کی بہت بڑی ناکامی. بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اب تو ہمیں لبنان کے لیے تعمیروں کے لیے فنڈ بھی دینے پڑیں گے کیونکہ لبنان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اب یہ سارا معاملہ دیکھیں کیوں ہوا. اور پھر اس میں ابھی جو برطانیہ اور فرانس نے ابنائے حرمز پر 40 ممالک کی گفت و شنید کے بعد خود آنے کا اعلان کر دیا. یعنی جو کچھ ہوگا ایران کی مرضی سے ہوگا. یہ اتحادی امریکہ کی مرضی کے خلاف ابنائے حرمز میں اب جائیں گے ایران کے کہنے پر. اب ٹرمپ نے جب بلایا اس وقت نہیں آئے. دیکھیں جو ملک بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ٹرمپ کے ساتھ، یہ تاریخ ہے کہ وہاں پر موجودہ حالات میں یا تو حکومت بدل گئی یا تختہ الٹا یا وہ الیکشن ہار گئے. پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاد کے نام پر سوویت یونین کو توڑا، دہشت گردی کے نام پہ 20 سال جنگ امریکہ کا ساتھ دیا، 5 لاکھ افغانی مارے، اپنے ملک میں 1 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں، $300 ارب کا نقصان کرایا. آج بھی امریکہ ایران میں جنگ میں پھنسا ہوا ہے تو جنگ بندی کے ذریعے فیس سیونگ دی جا رہی ہے سفارتکاری کے نام پہ. لیکن وہ تمام حکومتیں نہیں بچیں، تو یہ بھی بچیں گے نہیں جو اس وقت لگے ہوئے. یہ یاد رکھیں کیونکہ دنیا کی ابھی ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال یورپ کی ہنگری کی آئی ہے. وکٹر اوربیان جو تھا وہ 16 سال سے امریکہ کا پٹھو تھا، شہباز شریف تھا، اردلی تھا ہنگری کا جو ہے. لیکن دیکھیں اسے جتوانے کے لیے امریکہ نے پوری انتخابی مہم بھی کی، وہاں جا کے جے ڈی وینس بھی کرتا رہا، ٹرمپ ٹویٹیں کرتا رہا، وہ بری طرح شکست کھا گیا. تو نیتن یاہو کے ساتھ اگر دنیا میں اگر دوسرے نمبر پر قابل نفرت شخص کوئی ہے اس وقت تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. بچیوں کا قاتل اسے کہا جاتا ہے. اب وہ جس کی تعریف کرے، جس کی حمایت کرے، پھر اس کی تباہی بربادی شروع ہوتی. پاکستان میں یہاں اس نے 16 مرتبہ موجودہ حکومت کی تعریف کی ہے. امریکہ کی مشترکہ پارلیمنٹ جسے ناجائز حکومت قرار دے چکی ہے. ٹرمپ کے آپ اقتدار کی پہلی تقریر دیکھیں، جوائنٹ سیشن جو اس نے کیا تھا پاکستان کا شکریہ ادا کرنے سے، پکڑ کے دیا تھا دہشت گرد. 11 مہینوں میں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی تعریفیں اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو ہندوستان کے ساتھ ویسے ہوں، 16 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا فینٹاسٹک، گریٹ لیڈر، مائی فیوریٹ، فیلڈ مارشل شہباز شریف وغیرہ وغیرہ. اور ماضی میں جب امریکہ کا کوئی صدر کسی ملک کی تعریف کرتا تھا تو وہاں پہ واقعی دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہوئے تھے. امریکی کمپنیوں کے معاہدے ہوتے تھے، اس ملک پر دنیا کے دروازے کھلتے تھے، معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا تھا، انویسٹمنٹ آنی شروع ہوتی تھی، پاسپورٹ کی حقیقت میں عزت ہوتی تھی. اب اس سارے معاملے میں پاکستان کو کیا ملا آپ ذرا دیکھیں تو. وقتی طور پر شاباش ملی ہے، ٹویٹس ملی ہے، مغربی میڈیا میں تعریفیں ہوئی ہیں، فوٹو سیشن ہوئے، ان کی آنیاں جانیاں، ان کے تو جہازوں کا پیٹرول بھی اپنی جیب سے لگ رہا ہے. اور وہ قومی مفاد میں پاکستان کی عوام
کو کچھ نہیں، یہ انویسٹمنٹ بجائے آنے کے نکل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان مذاکرات کے دوران ابھی ہالینڈ کی ایکزو نوبل بہت بڑی کمپنی ہے، 2008 میں انہوں نے آئی سی سی جو اصل کمپنی تھی وہ خریدا تھا، لیکن 1940 سے پاکستان میں ان کی برانڈ ہے ڈولیکس پینٹ، یہ آپ نے دیکھی ہوگی جو پینٹ گھروں میں وغیرہ لگاتے ہیں، سینکڑوں ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری تھی، نوکریاں، کاروبار، یہ اپنے اثاثے بیچ کر پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جنگ تو دیکھیں ہمیں سب کو پتہ ہے بند تو ہونی ہے ایک دن، ابنائے ہرمز بھی جو بند ہے وہ ایک دن کھلنی ہے، تیل کی قیمتیں بھی اسی طرح ایک دن کم ہوں گی، دنیا کی انٹرنیشنل تجارت جو رکی ہے وہ بھی ایک دن چل پڑے گی۔ پاکستان کی یہاں نام ہو یا سفارتکاری میں، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، فوٹو سیشن ضرور ہوں گے، لیکن 180 ارب روپے پاکستانیوں کی جیب سے اس جنگ کے دوران نکالے، پیٹرول ڈیزل قیمتوں میں ہر چیز کی قیمت 2 سے 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ کیا وہ کم ہوگی؟ وہ نہیں اب کم ہوگی، لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوگی۔ ایران کی یہ معاملہ تو ختم ہونا ہی ہے، دیکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی جنگ ختم ہوئی، سدا تو کوئی چیز نہیں چلتی، ایسے ہی یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ یہ بھی ختم ہونا ہے۔ سارے معاملات جو ہیں وہ آخر کسی نہ کسی طرح اختتام، لیکن ملے گا کیا؟ بیٹھ کے حساب تو کریں۔ پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا واہ واہ کر رہا ہے، فیلڈ مارشل شیواجی کو کریڈٹ بھی دیا جا رہا ہے، مذاکرات کو اچھا کام ہوا، چلے ٹھیک ہے، ایران کی جنگ بہت اچھی بات ہے، سفارتکاری ہوئی، بہت زبردست چیز ہوئی، لیکن یہ کہنا کہ دنیا کی ہانہ میں پاکستان کے فیصلے ہیں، آپ بیٹھ کے کیلکولیشن کریں، جمع تفریق کریں۔ تعریفیں ضرور ہوئی 2-4، پاکستان کا نام پرومیننٹ ہو گیا جی، لیکن کیا پاکستان میں ٹورزم بڑھ جائے گی اسے؟ نہیں۔ یہ جو بجلی یا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، آئی پی پیز کا جو واردات ہوئی ہے کیپیسٹی پیمنٹ میں، یہ تو 25 سال 2006 میں پورے ہوئے تھے، کیا وہ لوگ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم معاہدے نیچے لانے کو تیار ہیں قیمتیں؟ یہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا نا، پیپلز پارٹی کے دور میں۔ یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو سولر پہ چلے تو ختم ہی ہوتا، لیکن نہیں ہوا۔ اب مذاکرات ہونے سے، ٹرمپ کی حمایت ملنے سے، شکریہ ادا کرنے سے، سفارتی سطح پر کامیابی سے، اب ان کا بیانیہ کہہ جی ہم نے عمران خان کو مائنس کر دیا۔ سوال تو ہم سب کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اب عمران خان پر کیا سختیاں مزید ہوں گی؟ کیا پہلے نہیں ہوئی؟ تحریک انصاف کیا کرے گی؟ وہ کیا کر رہے ہیں پہلے بھی۔ ابھی تو دیکھیں فیلڈ مارشل کا جو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے۔ ایوب خان جب فاطمہ جناح پہ ظلم کر رہا تو امریکہ کی مکمل تائید تھی، وہ گاڑیوں میں بھی پھرتا تھا، جان ایف کینیڈی کے ساتھ لنچ بھی کرتا تھا، لیکن فاطمہ جناح مائنس نہیں ہوئی، ریلیونٹ نہیں ہوئی۔ ایوب خان البتہ مائنس ہو گیا۔ فاطمہ جناح عوام میں مقبول تھیں، آج بھی ہیں، قائد اعظم کی بہن تھی۔ ٹرومین بہت بڑا صدر، یہ دوست تھا اس کا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا، یحییٰ خان کا۔ شیخ مجیب کو مائنس کرنا چاہتے، ریلیونٹ کر رہا تھا، نتیجہ کیا ہے؟ بنگلہ دیش بن گیا، شیخ مجیب مائنس نہیں ہوا۔ یہ تو اس کی بیٹی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اقتدار ختم ہوا، ورنہ شاید اس کی اگلی نسلیں بھی اب چل رہی ہوتی۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، مشرف نواز شریف کا اقتدار سے ختم کیا جی، نواز شریف کو ہم نے ریلیونٹ کیا، بالکل، لیکن اس کا خاندان تو موجود ہے، شہباز شریف اس کا بھائی ہے، بیٹی اس کی وزیر اعلیٰ ہے، ناجائز طریقے سے ہیں لیکن موجود ہے۔ مشرف کا فارمولہ کامیاب تو نہیں ہوا، مشرف مائنس ہو گیا۔ ضیاء الحق کو دیکھ لیں آپ، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، آج بھی زرداری تو صدر ہے بظاہر، پیپلز پارٹی کا اقتدار بھی موجود ہے۔ تو عمران خان کو جیل میں ڈال کے جو پاکستان کا سب سے مضبوط ترین طاقتور رہنما، بندوق کے ذریعے عدالتوں کو مینج کرنا، سسٹم کو یرغمال بنانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیلسن منڈیلا 27 سال جیل رہنے کے بعد بھی صدر بنا، جواہر لال نہرو 10 سال جیل میں رہا، مہاتما گاندھی 7 سال جیل میں رہے، لیکن ہندوستان کو انہوں نے برطانیہ کے قبضے سے چھڑایا۔ ہندوستان آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور سب سے بڑی معیشت ہے، 4تھے نمبر میں۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں، اور ان کے جو بزرگ محرز لکھ رہے ہیں نا، عمران خان ریلیونٹ ہو گئے۔ عمران خان پاکستان کی شہرگ ہے، یہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، صدی کا بر صغیر کا سب سے مقبول رہنما ہے۔ خان کے مخالفین آج جو ابھی آج کل ان کے انجام دیکھ لیں، جنرل باجوہ، حکومت گرائی بنیاد اسی نے رکھی تھی، کہاں ہے اس کی تو اپنی تصویر، آواز مائنس ہے۔ عدلیہ میں سب سے بڑا دشمن قاضی فائز، اس کی ویڈیو دیکھیں آپ، لوگوں کو روک روک کے کہہ رہا ہوتا ہے اور میں قاضی فائز ہوں جی، وہ پرانا جو چیف جسٹس ہوا کرتا ہے، لوگ ان کے نام تک نہیں یاد رہے، کہاں گیا ندیم انجم؟ دیکھیں لوگ ان کے نام آتے ہیں یا تو لعنت ملامت کرتے ہیں، ظالموں کی کیٹیگری میں ڈال دیں، ان کی تو قبر پر جا کے کوئی دعا تک نہیں پڑھتا، کوئی اچھے الفاظ ان کے لیے آپ کو کبھی سنائی نہیں، ان کے نام گالیاں بن چکے ہیں۔ عمران خان تو 100 سال تک پاکستانی کو دل و دماغ، وہم و گمان، نظریے، سوچ، سیاست، اخلاقیات پہ چھایا رہے گا۔ عمران خان کو جو زندگی میں حاصل ہوا وہ شاید کوئی پاکستانی حاصل نہ کر سکے، اللہ اسے لمبی زندگی اور صحت دے، وہ ملک کا وزیر اعظم بن کے اس ملک کو ٹھیک کرے اصل حالات میں۔ دنیا کی یہ تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں نا، ہمارے سامنے ہوا ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں دے، اگلے 100 سال تک پاکستانیوں کے دل و دماغ پہ چھایا رہے گا۔ میں آج کاکول اکیڈمی کی مارچ پاسٹ پریڈ دیکھ رہا تھا، اس میں حلف دہرایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوں گا، اللہ کے نام پہ حلف۔ میں حیران تھا، 33 سال مارشل لا فوجی حکومتوں میں جو لگے رہے، وہ انہی اکیڈمیوں سے پڑھ کے حلف اٹھا کے جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، یہ سارے حلف دے کر آئے۔ بہرحال یہ 2026 ہے، آپ کو پتہ ہے 1950 70 یا 90 نہیں ہے، آج تو بچے بچے کو یہ معاملات پتہ ہے۔ فاطمہ جناح کے ساتھ ایوب خان نے ظلم کیا، وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں تھا، جو بعد میں مخالف ضرور بنا۔
ہر دور میں یاد رکھیں کہ ایک طبقہ حامی رہتا ہے، ہر دور میں. شیخ مجیب کو بھی جب یحییٰ خان نے اس کا پورا الیکشن لوٹا، اقتدار سونپنے سے انکار کیا، ایک طبقہ تھا یہی ذوالفقار علی بھٹو، ادھر تم ادھر ہم والا. ضیاء الحق نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تو جنیجو لیگ اور نون لیگ یہ نواز شریف کا اس کا ساتھ دیتے رہے، یہ طبقہ موجود تھا. پرویز مشرف نے بھی جب نواز شریف کی حکومت گرائی تو یہی طبقہ نون لیگ کے اندر سے کاف لیگ بن کے نکلا. یہ مفادات کا طبقہ تحریک انصاف میں بھی موجود ہے. عمران خان کی حکومت جنرل باجوہ نے کرائی تو یہ لوگ سارے موجود. لیکن فرق کیا ہے آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو فوجی جرنیلوں سے ماضی میں ڈسے ہوئے تھے، ڈکٹیٹر سے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP، مولانا فضل الرحمان، MKM، جماعت اسلامی، یہ سارے عمران خان کے مخالف تھے، لیکن 90% خان کے ساتھ عوام کھڑی تھی. یہ تو صرف لوٹ مار کے ہاتھ، جس طرح ہاتھ جوڑتا ہے نا نوالا بنانے کے لیے، یہ ایسے 5 انگلیاں کٹھی ہوئی. عمران خان کے ساتھ تو اس وقت پورا پاکستان کا بچہ بزرگ، مرد، خاتون سب کھڑے ہیں. اور اس کی عظمت کا اعتراف دیکھیں، عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو، دونوں نے آج جو بات کی کہ ہمارے والد کی آنکھیں ضائع کر رہے ہیں، اس کی اہلیہ کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں، لیکن وہ ملک کے مفاد میں کیا کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امن لانا ہے، مسلمانوں کی جان بچانی ہے. یہ امن کا ایک معاملہ چلا ہے. اس نے اپنا جلسہ 9 اپریل جس دن اس کی حکومت گرائی گی، 34 سال کرا، وہ منسوخ کر رہے. یہ اس کی عظمت ہے اور یہ پاکستانی جانتے ہیں. باقی ظلم کی نحوست تو آپ کو پتہ چلتی رہے گی. تحریک انصاف کا بھی وہ طبقہ جس کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا جس طرح اب نئے ہرمز کھولنے کی کوشش ہے، اس طرح ڈیالہ جیل کھولنے کی بھی کوشش پوری ہے. گیم چینجر مرحلہ میرے حال میں تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے وہ نظر آئے گا کل. اس کے بعد حالات کس طرف جائیں گے، خان کو شفٹ کریں گے، ڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے گا، یہ سارا انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.